تحریر عائشہ۔ السلام علیکم۔ اس ناول کا موضوع کسی کی دل آزاری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کی ذاتی زندگی پر مبنی ہے۔ یہ جو تمہارے ہونٹ ہیں نا، اتنے نرم و ملائم کیسے ہیں؟ انسا ہنستی تھی، مگر وہ حیران تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو چھو کر محسوس کرنے لگی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے میرے ہونٹوں کے بارے میں؟ کل رات کو ہی پتہ لگا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تابش اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ کل رات تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ کل رات تم میرے کمرے میں آئے ہو اور تم نے میرے ہونٹوں کو چھوا ہے؟ چھوا ہی نہیں، تمہارے رسیلے ہونٹوں کے اوپر ہونٹ رکھے تھے، مانو جیسے زندگی میں مزہ آ گیا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ انسا غصے سے بولی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا تمہارے کمرے میں؟ تم میری بیوی ہو۔ اچھا، بیوی ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا اور اس کے پاس آنے لگا تھا۔ کل پوری رات تمہارے کمرے میں رہا ہوں، ایک ہی بیڈ پر۔ اف، تم سوتی ہوئی بہت کمال لگتی ہو۔ میری رات حسین بنائی تم نے۔ شکریہ۔ اپنا منہ بند کرو تابش، اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ میں آؤں گا؟ وہ انسا کی تیز چلتی دھڑکن کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ شرماتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی شیشے پر اپنے ہونٹ چھو کر محسوس کرنے لگی تھی۔ شادی کو چند دن رہ گئے تھے اور تابش کا رومانس ابھی سے شروع ہو گیا تھا۔ تابش اسے بازار لے کر جانے کے لیے آیا تھا، مگر آج اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ تابش کے ساتھ بازار نہیں جائے گی۔ اسے تابش پر بے حد غصہ تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اب شادی والے دن ہی ملاقات ہوگی۔ تابش انائسہ کی خالہ کا بیٹا تھا، بے حد رومانٹک اور شرارتی بھی تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا تابش کو انتظار تھا۔ آج مہندی تھی۔ تابش آج بھی آیا تھا اور انائسہ کو چھت پر لے گیا تھا۔ سنو، اس دن مذاق کر رہا تھا تم سے۔ تمہارے گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ آدھی رات کو کون آنے دے گا مجھے؟ مگر آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تمہارے ہونٹوں کو چھونے سے۔ توبہ ہے تابش۔ انائسہ تابش کے سینے پر مارنے لگی تھی۔ انائسہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ انائسہ، آج تمہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ ماما میں آ رہی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے نیچے چلی گئی تھی۔ انائسہ، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، مگر مجھے آئی ہے۔ میں جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ پلیز، وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ ظالم لڑکی، میرا دل توڑ گئی ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں کہ نہیں۔ صبح بارات تھی اور وہ تھک گیا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ وہ اپنے منہ سے میک اپ اتارنے لگی تھی۔ جب اس کے اپنے ہاتھ ہونٹوں پر گئے تو وہ رک گئی تھی۔ ایک منٹ کے لیے تو وہ تابش کو محسوس کرنے لگی تھی۔ خیر، وہ تھک کر سو گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ صبح ہی وہ پارلر جا چکی تھی۔
اور تابش کی دلہن تھی انائسہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماما بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ماں نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ سب میرج ہال میں پہنچ گئے تھے۔ تابش بے صبری سے انائسہ کا اسٹیج پر انتظار کر رہا تھا۔ انائسہ آ گئی تھی۔ تابش کو اسے دلہن بنی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تابش شادی ختم ہونے سے پہلے ہی انائسہ کو گھر لے آیا تھا۔ وہ اور انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ انائسہ دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آتے ہی تابش نے اس کی گود میں سر رکھ دیا تھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا تھا۔ جیسا سوچا تھا ویسے ہی تمہارے ہونٹ ہیں، آج زیادہ نرم و ملائم لگ رہے ہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں سے انائسہ کے ہونٹ چومنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ ہر حد پار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ انائسہ بیڈ پر بکھر چکی تھی۔ اب رات سے صبح ہو چکی تھی، مگر تابش تو بس تابش تھا۔ تابش تھک کر سو گیا تھا اور انائسہ غسل کرنے چلی گئی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ انائسہ سو رہی تھی۔ آج ولیمہ بھی تھا اور وہ انائسہ کو اٹھانے لگا تھا۔ وہ انائسہ کے ہونٹ دیکھ کر ہنس دیا تھا اور انائسہ نے اس کے بازوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور ویڈیوز۔